وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ اے اللہ یہ کرکٹ کے پیچھے لگ گئے تھے، اے اللہ یہ فیس بک کے پیچھے لگ گئے تھے، انسٹاگرام اور یوٹیوب میں پڑے ہوئے تھے، اے اللہ لایانی چیزوں میں پڑھ کر تیری کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو عزت نہ دی، اے اللہ الماریوں کی زینت بنا دی تھی۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا جو قرآن کا نزول کا مہینہ تھا، اے اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی انہیں تیری کتاب پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ اے اللہ تیری کتاب پر غور نہ کیا، تیری کتاب پر تدبر نہ کیا۔ اے اللہ یہ سارے میسیجز کھولتے تھے، واٹس ایپ ان کا کھلتا تھا، یوٹیوب کھلتا تھا، فیس بک کھلتا تھا، انسٹاگرام کھلتا تھا، افسوس میرے پروردگار انہوں نے تیری کتاب کبھی نہیں کھولی۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تب بھی انہوں نے تیری کتاب نہیں کھولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آج 19ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اس پارے کی شروعات منکرین ایمان سے کی ہے اور ان کے کچھ جو ڈیمانڈ تھے ان کے ڈیمانڈ کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے انہوں نے اللہ سے کچھ ڈیمانڈ کی، اس ڈیمانڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے۔ اس سے قبل 8ویں پارے میں اسی طرح کے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، یا یہ کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیے جاتے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حقیقت میں یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں کچھ بھی خوشخبری ملنے والی نہیں ہے، اور موت کے وقت ہر انسان فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، جو ہم سے ملنے کا توقع نہیں رکھتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن کے قائم ہونے پر وشواس نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے، او نرى ربنا، اور ہم اپنے رب کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ ان کی اس حرکت پر اللہ بیان کر رہا ہے لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، در حقیقت یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ میں انہوں نے خود کو بڑا سمجھ رکھا ہے۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی انجام دی ہے۔ یہ چھوٹی سرکشی ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے 8ویں پارے میں بھی اس کا جواب دیا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، او کلمہم الموتا، یا مردے ان سے بات کرنے لگیں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا، اور ہم تمام جمادات کو، تمام مخلوقات کو ان کے سامنے ہم حاضر کر دیں، اکٹھا کر دیں، تو اللہ کہہ رہا پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو بس ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتوں کا نزول ہو، ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس دن، یہ جس دن حقیقی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین یقولون حجرا مہجورا، جس دن انہیں حقیقت میں فرشتے نظر آ جائیں گے، اس دن انہیں اس وقت کچھ بھی ان کے لیے خوشخبری ملنے والی نہیں ہے، یہ خوشی ان سے چھن جانے والی ہے، یہ خوش نہیں ہو پائیں گے۔ لا بشرا، ان کے لیے اس دن کوئی خوشی نہ ہوگی، یہ تو خود کہیں گے ہم ہی محروم کیے گئے، سب سے زیادہ تو محروم ہم ہی ہیں۔ اور اللہ ان کے اعمال سے متعلق بھی خبر دے رہا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان نہیں رکھا، میرے فرشتوں پر، میری کتابوں پر ایمان نہیں رکھا، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان نہیں رکھا۔ اللہ کہہ رہا یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ہباء منصورا بنا دیں گے، ہم دھول بنا کر، گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے، ہباء منصورا، ذرات بنا کر ان کے اعمال کو ہم اڑا دینے والے ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی اس دن اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال کو اس دن ہم ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے۔ کبھی کبھار گھروں میں کھڑکیوں کے ذریعے سے یا کہیں چھت ٹوٹی ہے وہاں سے جب سورج کی لائٹ آتی ہے تو اس میں کچھ ذرات ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں، جن ذرات کو اگر آپ پکڑنا چاہیں ایسے ہاتھ میں، وہ ذرات آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اوپر سے آنے والی روشنی میں وہ ذرات آپ کو دکھائی دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ان کے اعمال کو ہم اس قدر چکنا چور کر دیں گے، اس قدر ملیا میٹ کر دیں گے، وہ تمہاری نظروں سے بھی اوجھل ہوں گے، ہم اسی طرح ذرات بنا کر ان کے اعمال کو اکارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ ایمان کے بغیر عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے، لیکن پرابلم یہی کہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، تو ان کے یہ اعمال اس دن کام آنے والے نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال کو، کافرین کے اعمال کو ہم ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اس دن کی حالت بیان کرتا ہے جس دن سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اپنے رسول کا طریقہ چھوڑا ہوگا، اپنے رسول کو رہبر، مقتدا اور پیشوا بنانے کے بجائے کسی اور کو انہوں نے مقتدا اور پیشوا بنایا ہوگا، ان لوگوں کی حالت اللہ بیان کرتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ایسے ظالم جنہوں نے رسول کے علاوہ کسی اور کو مقتدا بنایا ہوگا، کسی اور کو امام اور پیشوا بنایا ہوگا، ایسے لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی، یا لیتنی، اے کاش کہ ہم نے اپنے رسول کا طریقہ نہ چھوڑا ہوتا، لم اتخذہ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو مقتدا اور رہبر و پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیو، دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی کے بگڑنے کا سبب اس کا دوست ہوتا ہے۔ پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا المرء
علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوگا آدمی بھی اسی چرتر کا حامل ہوگا۔ اگر کوئی برا دوست ہے تو اس سے آپ کو برائیاں ہی حاصل ہوگی، کبھی آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نیک نہیں بن پائیں گے۔ بطخوں کے ساتھ جب مرغیاں جو لوگ پالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بطخ کی طبیعت ہے پانی میں جانا، پانی میں تیرنا، مرغی کی طبیعت نہیں ہے پانی میں جانا، پانی میں تیرنا، لیکن چونکہ سنگت بطخ کے ساتھ ہے، رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بطخ کے ساتھ ہے، تو وہ مرغی جس کی طبیعت پانی میں جانا ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی پانی میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سنگت کا اثر ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے اور بری صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے۔ اسی لیے میرے ساتھیوں جب دوست چنو، جب دوست کا انتخاب کرو تو نیک لوگوں کا انتخاب کرو، اچھے لوگوں کا انتخاب کرو، دیندار لوگوں کا انتخاب کرو، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، پیارے رسول نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس دن ایسے لوگ افسوس ملیں گے، کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کا طریقہ نہ چھوڑا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو اپنی دوستی پر افسوس کرنا پڑے۔ اسی لیے آپ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، برے لوگوں کو اگر آپ دوست بنائیں گے تو وہاں افسوس کرنا پڑے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس طرح کے الفاظ کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندوں نے رب کے ساتھ اور رب کی کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا، قیامت کے دن رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ اے اللہ یہ کرکٹ کے پیچھے لگ گئے تھے، اے اللہ یہ فیس بک کے پیچھے لگ گئے تھے، انسٹاگرام اور یوٹیوب میں پڑے ہوئے تھے، اے اللہ لایانی چیزوں میں پڑھ کر تیری کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو عزت نہ دی، اے اللہ الماریوں کی زینت بنا دی تھی۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا جو قرآن کا نزول کا مہینہ تھا، اے اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی انہیں تیری کتاب پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ اے اللہ تیری کتاب پر غور نہ کیا، تیری کتاب پر تدبر نہ کیا۔ اے اللہ یہ سارے میسیجز کھولتے تھے، واٹس ایپ ان کا کھلتا تھا، یوٹیوب کھلتا تھا، فیس بک کھلتا تھا، انسٹاگرام کھلتا تھا، افسوس میرے پروردگار انہوں نے تیری کتاب کبھی نہیں کھولی۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تب بھی انہوں نے تیری کتاب نہیں کھولی۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے ساتھیوں قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں بڑی معنی رکھتی ہے۔ حجت لک او علیک، اسی قرآن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا یا تو قرآن تمہارے حق میں اس دن سفارشی بنے گا یا تو تمہارے خلاف اس دن گواہی دے گا۔ خود قرآن گواہی دے گا اور پیارے رسول بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ انہوں نے تیری کتاب کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم نہ دی، کبھی خود قرآن سمجھنے کی انہیں توفیق نہ ملی۔ آج تمام زبانوں میں قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ آج ہمارے پاس فرصت نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری شکایت کریں گے۔ آگے بڑھیے۔ اب اسی سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے خاص بندوں کے 12 صفات کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 12۔ سرسری طور پر آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر اہنکار نہیں ہوتا. جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت آہستگی کے ساتھ، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ہونا آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی جاہلوں سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو بحث کرنے کے بجائے یہ سلام کہہ کر کے نکل جایا کرتے ہیں. جاہلوں سے الجھتے نہیں، الجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو بدلے میں آپ کتے کو نہیں کاٹیں گے. اسی طرح اگر جاہل آپ سے الجھ رہا ہے، آپ کی باتوں کا الٹا معنی بتا رہا ہے، الٹا معنی سمجھ رہا ہے، تو آپ سلام کہہ کر کے نکل جائیے. پیارے نبی کی زندگی سے بھی عبرت پکڑیے. پیارے نبی اللہ کا دین سنا رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. حجاج کرام جو باہر سے آتے تھے، پیارے نبی ان کے خیموں میں جا جا کر کے اللہ کا دین سناتے تھے. لیکن جیسے ہی پیارے نبی وہاں سے ہٹتے تھے، آپ کا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو سنو سنو، یہ ہماری ہی قوم کا ہے، ہمارے ہی خاندان کا ہے، ہمارے ہی شہر کا، ہمارے ہی قبیلے کا ہے. یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، الذی یتبعہ حیث ذہب. پیارے نبی جہاں جہاں دعوت کے لیے جاتے تھے، ابو لہب پیچھے پیچھے وہاں وہاں چلا کرتا تھا. اور آپ دعوت دے کر جیسے ہی اٹھتے تھے، ابو لہب جا کر کے اکساتا تھا اور کہتا تھا، یہ پاگل شخص ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات میں نہ آنا. جو اس کی بات مان لیتا ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے. لہذا اے لوگوں، اس کی بات نہ ماننا. پیارے نبی نے، آپ سیرت کی کتابیں کھنگال کر کے دیکھیں، پیارے نبی نے اپنے چچا کے اس رویے پر کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ شائستگی کے ساتھ جب بھی بات کرنے کی ضرورت پڑی آپ نے بات کی اور آپ آگے بڑھ گئے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل قسم لوگوں سے تمہارا جب سامنا ہو جائے تو بحث کرنے کے بجائے سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں فیس بک پر نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں کرکٹ کے میچ دیکھنے میں نہیں گزرتی ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو رب کے حضور سجدے کرنے میں اپنی راتیں بتاتے. قیاما، جب ساری دنیا کے لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رب کے حضور اٹھ کھڑے ہو کر یہ قیام کرتے ہیں، یہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. پنج وقتہ تو چھوڑو، اللہ کہتا ہے رحمان کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے جو مخصوص سلیکٹڈ اور چنندہ بندے ہیں، ان کی راتیں لایانی چیزوں پر نہیں گزرتی ہے، بلکہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے یہ رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد ادا کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جب عبادت کرتے ہیں تو اس پر بس اطمینان کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرا بھی کرتے ہیں، اس جہنم سے خوف بھی کھاتے ہیں. آج ہم چند رکعت نماز پڑھ کر یوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے، ہم نے اسلام پر بڑا احسان کر دیا ہے. لیکن یہ مخصوص بندے جب راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر بھی انہیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی اس دن اٹھائے جانے کا انہیں خیال ہے. اسی لیے اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے اللہ تو ہم سے اللہ جہنم کا عذاب دور کر دے. اللہ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے، چپک جانے والا عذاب. غرام جانتے ہیں عربی میں کس پر بولا جاتا ہے؟ کسی سے قرض لیا ہے، ہاں جی، اسی پر بولا جاتا ہے غرام. جو قرض دیتا ہے، قرض دینے والے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، قرض لینے والے کے پیچھے چپکا رہتا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے. ارے ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا، ایک ہفتہ تو ہو گیا، اب کب دے گا؟ جس طرح بار بار قرض دینے والا آدمی قرض لینے سے متعلق لینے والے آدمی سے تقاضا کرتا رہتا ہے،
کب دے گا کب دے گا چپکا رہتا ہے، اس پر غرام بولا جاتا ہے۔ اللہ نے جب اپنے عذاب کا ذکر کیا تو غرام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس طرح قرض دینے والا قرض لینے والے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کا عذاب بھی چپک جانے والا ہوگا، چمٹ جانے والا ہوگا۔ یہ نیک بندے جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ جہنم سے تو بچا لے، جہنم سے دور کر دے، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، ٹھہرنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب دیکھیے مزید صفات بیان کی جا رہی، والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی سے کام لیتے اور نہ بہت زیادہ اسراف کرتے، فضول خرچی کرتے، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، خرچ کرنے کے معاملے میں بھی یہ اعتدال رکھتے ہیں، یہ اعتدال برتتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے درمیانی حصے کو یہ چنتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سیونگ کے نام پر اپنی بیوی بچوں کے جائز خواہشات کو بھی مار دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے جائز خواہشات کو بھی ہضم کر جاتے ہیں، لیکن رب کے مخصوص بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ اگر فضول خرچی اور اسراف کی بات کی جائے تو آج دیکھ لو مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لو، مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اتنی ڈشیں ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لیکن میرے مخصوص بندے نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیانی راستہ چنتے ہیں، وہ بیچ بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں تین چیزوں کا ذکر، تین صفات کا ذکر کیا گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، کسی دوسرے کو ساجی نہیں بناتے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، بگڑی بنانے والا تصور نہیں کرتے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ ولا تقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی بھی ہتیا نہیں کرتے، کسی کا ناحق طریقے سے کسی کی جان نہیں لیتے۔ ولا یزنون، اور وہ زناکار بھی نہیں ہوتے، وہ زناکاری نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے اوپر بہت بڑا وبال لا دے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، قیامت کے دن انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یوم القیامت وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں یہ ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے، جہنم میں رسوا ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ایمان والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو الگ کر لیا، الا من تابا، مگر جو شخص توبہ کر لے، وآمن، اور سچے دل سے ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کی برکت سے، ان کے ایمان کی برکت سے، ان کے اچھے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں چینج کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی برکت سے، ان کے ایمان کی برکت سے، ان کے اچھے اعمال کی برکت سے نیکیوں میں چینج کر دے گا۔ ارے رب کریم کی رحمت تو دیکھو، گناہگار آدمی ہے، توبہ کر رہا ہے تو صرف اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ میرے بندے جتنے تیرے گناہ ہوں گے اس کے بدلے اتنی نیکیاں ہم تیرے کھاتے میں لکھ دیں گے، بشرطے کہ صحیح توبہ کرو، صحیح طور پر ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ۔
وکان اللہ غفور الرحیم، رب العالمین وہ رب تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. الا من تاب ومن تاب فإنه يتوب إلى ومن تاب وعمل صالحا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور جو لوگ اچھے اعمال کرنے لگتے ہیں، فإنه يتوب إلى الله متابا، در حقیقت وہی لوگ سچی اور پکی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. دو بار توبہ کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے پہلی توبہ سے کفر و شرک سے توبہ ہے، دوسری توبہ سے جو بعض چھوٹی غلطیاں ہیں اس کے لیے توبہ کی جا رہی ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کا مطلب، توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا. اللہ نے انسان کو تو صحیح راہ پر پیدا کیا ہے، انسان اپنے آپ غلط راستہ چن لیتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے پھر سے ایمان کی راہ میں آ جاتا ہے. جب بھی وہ ایمان کی راہ میں آ جاتا ہے سمجھو کہ غلط راہ پر چلتے چلتے وہ پھر یو ٹرن لے لیتا ہے، صحیح دین پر، صحیح منہج پر آ جاتا ہے، اللہ کے طریقے پر آ جاتا ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب مزید صفات بتائی جا رہی. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اسی طرح شرک و بدعات پر وہ گواہی نہیں دیتے. اس قسم کی جہاں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں ان محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتے. ناچ گانے لہو و لعب کی محفلوں میں بھی یہ شریک نہیں ہوتے، یہ تمام لا یعنی چیزوں سے کٹ کر رہتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، یہ ایسی محفلوں سے دور رہا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو سے ان کا گزر ہوتا ہے، لغو کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے. حرام تو چھوڑو، ناجائز تو چھوڑو، رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو سے ان کا گزر ہوتا ہے، مَرُّوا كِرَامًا، تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرح اچھل اچھل کر نہیں دیکھتے، وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شرافت کے ساتھ وہ گزر جایا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور اگلی آیت دیکھیے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے رب کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو یہ اندھے بہرے بن کر نہیں گر پڑتے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ اندھا بہرا بن کر کے گر جائے، بلکہ اس پر غور و تدبر کرتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اندھے بہرے بن کر کے نہیں گر جاتے بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے، التجائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بال بچوں کو، اے اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں اولادیں اور بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں؟ جب بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو تبھی اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. جب رب کا فرما بردار بیوی بن جائے تو ایسی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں. جب اولادیں ماں باپ کا فرما بردار ہوں تو ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنتے ہیں. کوئی بندہ 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دے، کوئی بچہ، نوجوان بچہ فجر کے وقت ہر نماز میں آ جائے اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہو تو اس کے باپ کو سمجھ لینا چاہیے یہی وہ اولاد ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے، وہی بیٹی ہے. جب ساری لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہے لیکن وہ لڑکی جو جاتی ہے گھر سے نکلتی ہے تو پردہ ہو کر نکلتی ہے، ماں کو سمجھ لینا چاہیے اس کی بیٹی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے، نیک لوگوں کا امام بنا دے. یہ 12 صفات اللہ نے گنائے. کیا مطلب؟ اگر ہم بھی ان 12 صفات کو اپنا لیں گے،
اگر ان 12 صفات کو ہم اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مخصوص بندہ بنا لے گا, اپنا سلیکٹڈ اور چنندہ بندہ اللہ بنا لے گا. اسی لیے اللہ نے 12 صفات گنائے تاکہ باقی بندے بھی اپنے اندر یہ صفات لائیں, ان صفات سے متصف ہو جائیں اور میں ان کو اپنا مخصوص بندہ بنا لوں. اگر رب کا مخصوص بندہ بننا ہے تو ان 12 صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. آگے بڑھیے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان فرمائی ہے. بالکل ابتدا میں, شروع میں ہی تاسیم میم سے حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے, اور جیسے ہی آیت گزرتی ہے جسٹ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بیان کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ اپنی جان کھو دیں گے. اگر یہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی جو فکر تھی, ان کے لیے ہدایت کی جو تڑپ تھی, وہی بتایا جا رہا ہے. نبی آپ اتنے بے چین و بے قرار کیوں ہیں؟ پیارے نبی اتنے بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے جب دعوت پر کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا تھا. پیارے نبی پریشان حال ہو جاتے تھے. اے اللہ, مہینے برابر تیری دعوت سنا رہا ہوں, اے اللہ یہ ایمان کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے, اے اللہ یہ جہنم میں جلیں گے, اے اللہ میں ان کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں, جنگ احد میں پیارے نبی پر دشمنوں کی طرف سے پتھر برسایا جاتا ہے, پتھر مارا گیا, آپ کے دانت میں پتھر لگا, 2 دانت سامنے کے ٹوٹ گئے, آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے, پورا کا پورا منہ خون آلود ہے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے. ایسی گھڑی میں بھی پیارے نبی ان کے لیے دعا کر رہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتی ہے, نہیں پہچانتی ہے. انسانیت کیسے علم بردار, انسانیت کے تئیں دل میں محبت رکھنے والے اور کوئی شخصیت اس طریقے سے نہ دکھے. جس کو زخم لوگ کر رہے ہیں, زخم دے رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ نبی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. انسانیت کی کس قدر خیر خواہ تھے, کس قدر ان کے تعلق سے پیارے نبی فکر مند تھے. اللہ نے وہی کہا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے چکر میں پڑ کر اپنے جان کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں گے. پیار رسول کو ہماری بڑی فکر تھی میرے بھائیو. مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی عزیز تھی, لیکن فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر میری امت پر یہ چیز گرا نہ ہوتی, مشکل نہ ہوتی, تو میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو واجب کر دیتا. لیکن میری امت پر یہ مسواک ہر نماز سے پہلے کرنا مشکل ہے, گرا ہے, کہیں مسواک کے چکر میں پڑھ کر میری امت سے فرض نماز نہ چھوٹ جائے. مشکل ہے, یہ گرا ہے, اس لیے میں فرض نہیں کر رہا ہوں, میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے. کتنے ہمدرد تھے, کتنے بڑے امت کے شبھ چنتک تھے. انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے, جنت کی طرف لے جانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے, ہمیشہ بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے. اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. آگے بڑھیے. اسی سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو جو نجات اللہ نے دی تھی اس کا ذکر فرماتا ہے. فلما تراءت الجمعان, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم والوں کو لے کر کے جا رہے ہیں اور سامنے سمندر ہے, اے اللہ دریا کیسے پار کریں, اور ادھر فرعون کا لاو لشکر پکڑنے کے لیے چلے آ رہے ہیں. قال اصحاب موسیٰ, اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, اب یہ لوگ ہمیں پھر سے غلام بنا لیں گے. انا لمدرکون,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پر دیکھیے کس قدر تھا، بھروسہ کس قدر تھا. کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، وہ مجھے لے کر کے بچا کر کے جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. کس چیز کی وحی کی؟ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری، فَانْفَلَقَ، اللہ کہتا پانی درمیان میں پھٹ گیا، پانی کے دو پھٹ ہو گئے. کان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف پانی کے پہاڑ بن گئے، ادھر ایک پہاڑ بن گیا، ادھر ایک پہاڑ بن گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی راستے سے نجات دے دی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہائی لائٹ کیا وہ یہ کہ موسیٰ کو اپنے رب پر کس قدر اعتماد تھا. جیسے ہی قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے کیونکہ پیچھے لشکر ہے اور آگے سمندر ہے. ایسی سچویشن میں بھی رب پر جو یقین ہے، جو اعتماد ہے، اللہ کی قسم وہ اعتماد یقیناً اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے بچائے گا. اس طرح توکل اگر ہم اللہ پر کر لیں، اس طرح ہمارا بھی بھروسہ ہو جائے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے مصائب ہم سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری مصیبتوں میں مدد کرے. اللہ پر وہ بھروسہ نہیں رہا جو نبیوں نے اپنے پروردگار اپنے رب پر بھروسہ کیا. چلیے میرے بھائی آگے بڑھتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم کی دعا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن نہ یہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. قلب سلیم ہے کیا؟ قلب سلیم جس کا دل شرک سے پاک ہوگا، کفر سے پاک ہوگا، نفاق سے پاک ہوگا، دنیا کی حرص و ہوا سے پاک ہوگا، وہی قلب سلیم ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، دنیا کی جاؤ محبت کے علاوہ دنیا کی محبت سے اپنا دل خالی لے کر کے آئے گا، شرک کی آلودگیوں سے جس کا دل خالی ہوگا، کفر سے جس کا دل خالی ہوگا، وہ اس دن نجات پائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے اس دن جنت قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور برے لوگوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، نالائقوں کے لیے اس دن جہنم کھول دی جائے گی، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اوپن کر دی جائے گی. آپ سوچ سکتے ہیں میرے ساتھیوں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں، ابھی میدان محشر قائم ہوگا. متقیوں کو اپنی جنت نظر آئے گی، برے لوگوں کو اپنی جہنم نظر آئے گی، ہر ایک کو اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے اسی دن کو سامنے رکھ کر اس سے پہلی کی آیت میں دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ لَا يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اے اللہ جس دن تو حساب و کتاب لے گا، اس دن تو ہمیں اے اللہ شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ اس دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا. یعنی اے اللہ ہماری غلطیوں پر پکڑ کر کے اے اللہ اس دن ہمیں تمام لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اس دن رسوائی سے بچا لینا. اجل انبیاء جب اللہ سے اس دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. یہ پیارا مہینہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس میں دعا کریں اے اللہ اس دن کی ذلت، اس دن کی شرمندگی سے بچا لے. ہر وقت دعا کریں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمل شروع ہوتی ہے، چونکہ وقت بھی نہیں ہے. سورہ نمل، نمل مانے چیٹی، چیٹیوں کا اس سورت میں ذکر ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا.
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت و سلطنت کے بارے میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت دی تھی، ایسی سلطنت آج تک کسی کو نہیں ملی. صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی ان کی، جنوں پر تھی، تمام مخلوقات پر تھی، جانوروں پر، جنوں پر، حتیٰ کہ پرندوں پر، ہوا پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول حاصل تھا. ایسی حکومت تھی. اللہ وہی بیان کر رہا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ وَالطَّيْرُ. حضرت سلیمان کے سامنے یہ تمام لشکر جمع کیے گئے. جنوں کی الگ جماعت ہے، انسانوں کی الگ جماعت ہے، پرندوں کی الگ جماعت ہے، سارے اکٹھا کیے گئے. اور جب یہ چل رہے تھے پھر یہ وادی نمل میں پہنچے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ وادی نمل میں پہنچے جہاں چیٹیوں کے بل تھے، وہاں جب پہنچے تو ایک چیٹی کہنے لگی جو رانی چیٹی تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں غیر شعوری حالت میں تمہیں کچل نہ دیں. اللہ اکبر. چیٹی کے اندر بھی کتنی سمجھداری ہے. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان کو ان کی بولی سمجھنے کی قوت اللہ نے دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز سن بھی لی اور ان کی بولی سمجھ بھی لی. چیٹی کہہ رہی تھی کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ. اس آیت کریمہ میں کئی نقطے ہمیں ملتے ہیں، کئی چیزوں کی جانکاری ہمیں ملتی ہے. پہلی یہ کہ جب مصیبت آئے، قوم کا لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو خود کے بچاؤ سے زیادہ قوم کے بچاؤ کی فکر کرتے ہیں. لیڈر ایسا ہو، نیتا ایسا ہو، گارجین ہو تو ایسا ہو، خود سے زیادہ قوم والوں کی فکر ہو. اپنے لیے بنایا تو کیا بنایا، قوم کے لیے کیا کیا، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، جن کو رہنما، مقتدا، پیشوا بنا دیا جاتا ہے، وہ اپنا دیکھتے ہیں. جنتا جائے، عوام جائے، گھاس کھائے، اس سے مطلب نہیں، اپنا کام بنتا، باہر میں جائے جنتا. اسی طرح کا ڈائلاگ لگاتے ہیں لوگ. لیکن جو صحیح معنوں میں قوم کا رہبر ہوتے ہیں، قوم کا مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں. جس طرح چیٹی نے کیا کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لاشعوری میں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر اپنے پیروں تلے تمہیں رون ڈالے. اچھا ایک چیز اور، اگر وہ کچلیں گے تو غیر شعوری میں، جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے. پتہ یہ چلا جب ایک بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کر لو. اپنے لیے تو بہت ساری ایکسکیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ ہو گیا تھا، یہ ویسا ہو گیا تو وہ ہو گیا. کیا اپنے بھائی کے لیے ہم عذر تلاش نہیں کر سکتے؟ جس طرح چیٹی نے کہا اگر وہ کچلیں گے بھی تو غیر شعوری حالت میں، وہم لا یشعرون، غیر شعوری حالت میں، ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر بھائی سے غلطی ہو جائے تو عذر تلاش کر لیا کرو. اور دیکھیے اس میں فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے اس پر میں تیری شکر گزاری کروں. اے اللہ میرے والدین کو بھی ان سب چیزوں کی توفیق دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے تو ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. اتنی بڑی مملکت و سلطنت کا مالک، لیکن جب بھی رب کی نعمت دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اہنکار سے بھر جائے، نہیں. رب کی شکر گزاری جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے گا. حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی مملکت دی، پھر بھی رب کا شکریہ قدم قدم پر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو میرے اوپر انعام و اکرام کیا ہے اس کے بدلے اللہ میں تیری شکر گزاری کروں. اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو رضامند ہو. اے اللہ اور مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لے. حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح جانچ پڑتال ایک مرتبہ کر رہے تھے پرندوں کے جھنڈ میں کہ مینا آیا کہ نہیں، گوریا کہاں ہے، فلاں پرندہ کہاں ہے.
طوطا کہاں ہے, کوا کہاں ہے. اسی طرح پرندوں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تو کہا کہ ہدہد نہیں ہے, ہدہد غائب ہے, ہدہد نظر نہیں آ رہا. ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد پرندہ تھا نہیں, غائب تھا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی, ہدہد پرندہ آ گیا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام, میں جو خبر لے کر کے آیا ہوں, جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. میں تو ملک سبا سے خبر یقین کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت سلیمان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر وہ غائب ہے تو یاد رکھنا چاہیے, اگر وہ صحیح عذر پیش نہیں کرے گا, پکی دلیل نہیں لائے گا, تو ہم اسے ہم سزا دیں گے یا تو ذبح کر دیں گے. اتنے میں آ گئے ہدہد اور کہا کہ میں ایسی بات لے کر کے آیا ہوں, ایسی جانکاری لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کو وہ جانکاری نہیں ہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے نبی سلیمان علیہ السلام, میں قوم سبا سے آ رہا ہوں, میں ملک سبا سے آ رہا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم, میں نے اس قوم سبا میں ایک عورت کو حکومت کرتے دیکھا. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور انہیں تمام چیزیں ان کو دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور جہاں وہ رانی بیٹھتی ہے اس کا عرش, اس کا تخت بہت بڑا ہے, بہت بڑا تخت ہے اس کا. کہا اچھا, کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے, ہم غور کریں گے. وقت ہو گیا ہے. مختصر واقعہ یہ ہے میرے بھائیو کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ بات پکی ہے, سچی ہے جو تو نے کہی ہے, تو ہم اس پر غور و خوض کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ حضرت سلیمان کی جانب سے اور اللہ کی طرف سے, اللہ کے نام سے جو شروع ہو رہا ہے. خط پہنچا, اس عورت نے وہ خط دیکھا, خط پڑھا اور اپنے تمام امراء کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے, اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. حضرت سلیمان نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ سرکشی کرنے کی کوشش نہ کرنا, مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ. اس رانی نے اپنے امراء اور درباریوں کو بلایا اور میٹنگ کی کہ دیکھو ایک بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور انہوں نے اس بات کی دھمکی دی ہے. تو قوم کے جو سردار تھے وہ کہا رانی محترمہ آپ جو حکم دیں, لڑنے کی بات آئے گی تو ہم کم نہیں ہیں, ہم لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں, ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے, آپ کی سلطنت ختم ہونے نہیں دیں گے. کہا کہ تم تو جانتے ہو بادشاہ جہاں داخل ہوتے ہیں شہر کے شہر تباہ کر دیتے ہیں, باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو کہا رانی محترمہ آپ جیسے سوچیں آپ ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو رانی نے کہا ایک کام کرتے ہیں, تحفہ بھیج کر کے دیکھتے ہیں, اگر واقعی وہ اللہ کا نبی ہوگا, واقعی اللہ کے رسول وہ ہوں گے, تو تحفے کو قبول نہیں کریں گے. بہت سارے مال و منال دے کر کے قاصد بھیجا گیا, سواریاں بھیجی گئی, وہ سارے مال و منال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. حضرت سلیمان دیکھ کر غضبناک ہوئے اور کہا میں تمہاری ان سب چیزوں کی میں حاجت مند نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا کی ہے جو تمہاری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے, مجھے دنیاوی چیزوں کی بھوک نہیں ہے, اللہ نے مجھے اس تعلق سے بہت کچھ نوازا ہے, تم سے بھی بہتر نوازا ہے. جاؤ اپنی رانی سے کہہ دو کہ ہم ایک بڑا لشکر, ایسا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے, اور ہم وہاں سے ذلیل کر کے ہم تم لوگوں کو نکالیں گے. ابھی یہ بات پہنچی بھی نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے امراء اور اپنے تمام درباریوں کے درمیان کہ کون ایسا ہے اس مجلس میں جو اس عورت کا تخت میرے سامنے جلدی سے جلدی لائے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک.
ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، وہ کہنے لگا اے سلیمان آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اس سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس میں لے آؤں گا. لیکن اللہ فرماتا ہے اسی صورت کے اندر جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب کس کتاب کا علم تھا اور وہ شخص کون تھا اس کا ذکر ہمیں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، بس اتنا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں تو یہ تو کھڑا ہو کر اٹھنے کی بات کرتا ہے. اے سلیمان نبی، اے سلیمان رسول، آپ اپنی پلک جھپکائیں گے اتنی ہی دیر میں میں اس کا تخت آپ کے پاس لے کر حاضر کر دوں گا. چنانچہ معجزانہ طور پر وہ تخت آپ کے پاس لایا گیا اور حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تھوڑا سا بدلاؤ کر دو، تھوڑا سا نقش و نگار بدل دیے گئے. اور جب وہ عورت آئی مسلمان ہو کر، وہ عورت جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس بھی اسی طرح تخت ہے؟ تو اس عورت نے کتنی چالاکی سے جواب دیا، ملک کے سبا نے کیا کہا، گویا کہ یہ وہی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، یعنی مکمل اس بات میں بھی جواب نہیں دیا اور مکمل نفی بھی نہیں کی، گویا کہ یہ وہی ہے. بہر صورت جیسے ہی محل میں آئی حضرت سلیمان اس کو لے کر کے تھوڑے دکھانے لگے. ایک شیش محل تھا، پورے شیشے جڑے ہوئے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نیچے سے چشمے ابل رہے ہیں. کوئی ہاؤس ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، کیسے پانی دور سے نظر آتا ہے، اس طرح. جیسے ہی حضرت سلیمان کے ساتھ وہ جا رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ پانی ہے، یہ نہر ہے، یہ تالاب ہے، یہ ہاؤس ہے. اسی لیے اس نے اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے اٹھائے ایسے کر کے انسا کہا، اور اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر کر لیا. حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی تالاب ہے، یہ تو موتیوں سے جڑا ہوا ہے، یہ شیشوں سے جڑا ہوا ہے، یہ شیشوں. تب حضرت سلیمان کی اس بات پر وہ عورت توبہ کرتی ہے اور یہ دعا کرتے انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. سورج کی عبادت کر رہے تھے اس سے پہلے، اسی لیے کہہ رہی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، ایمان کی دولت قبول کرتی ہوں. تو یہ ملک سبا کا واقعہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت و سلطنت سے متعلق چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.